اگر آج تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اللہ آج تمہیں وہ بات سمجھانا چاہتا ہو جس کی تمہیں کافی عرصے سے ضرورت تھی، مگر تم خود بھی اس کا احساس نہ کر سکے۔ کبھی تم نے خاموشی سے خود سے یہ سوال کیا ہے، یا اللہ میری دعا میں اتنی دیر کیوں ہے؟ اللہ میری زندگی میں خاموش کیوں ہے؟ مجھے کوئی نشانی کیوں نہیں ملتی؟ پھر ہر انسان چھوٹی بات میں اشارے ڈھونڈنے لگتا ہے، ہر بدلتے ہوئے حال کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنا زیادہ سوچتا ہے اتنا ہی اس کا دل بھٹکنے لگتا ہے۔ مگر اگر میں تم سے کہوں کہ شاید اللہ کی مدد تمہاری زندگی میں آ چکی ہے، مگر تم اسے صرف اس لیے پہچان نہیں پا رہے کیونکہ تم نے ہمیشہ اللہ کی مدد کو صرف ایک ہی انداز میں دیکھنا سیکھا ہے۔ آج ہم اللہ کی خاموش مدد کی 3 ایسی نشانیاں جانیں گے جنہیں اکثر لوگ اپنی زندگی میں محسوس تو کرتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے، اور اگر ان میں سے ایک بھی نشانی تمہاری زندگی میں موجود ہے تو امید رکھو اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ زیادہ سوچنا صرف ذہن کو نہیں تھکاتا بلکہ آہستہ آہستہ دل سے سکون بھی چھین لیتا ہے۔ پھر انسان ہر بات کا مطلب اپنی سوچ کے مطابق نکالنے لگتا ہے۔ دعا میں دیر ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، کوئی راستہ بند جائے تو وہ اسے اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں، اور جب حالات دیر تک نہ بدلے تو شیطان خاموشی سے دل میں مایوسی ڈالنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کی خاموشی کو اس کی ناراضگی مت سمجھو، کیونکہ کئی بار وہ خاموش رہ کر بھی اپنے بندے کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ فیصلے لکھ رہا ہوتا ہے جن کی حکمت بندہ اس وقت نہیں سمجھ پاتا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی خاموش مدد کی ان نشانیوں کو سمجھیں جو اکثر ہماری زندگی میں موجود تو ہوتی ہے اگر ہماری نظر ان پر نہیں ہوتی۔ اگر ابھی تک تم نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک ضرور کر دو، اور اگر تم اللہ کی خاموش مدد کی پہلی نشانی دیکھو، پہلی نشانی، ہم دل بار بار اللہ کی طرف پلٹنے لگے۔ کبھی سوچا ہے اللہ جب کسی بندے کی خاموش مدد شروع کرتا ہے تو اکثر سب سے پہلے ان کے حالات نہیں بدلتے بلکہ اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید تمہاری زندگی میں بھی یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہو، مگر تم نے کبھی اسے اللہ کی مدد کی نشانی سمجھا ہی نہ ہو۔ پہلے جب کوئی مشکل آتی تھی تو ہم ہر طرف سہارا تلاش کرتے تھے، کبھی لوگوں سے امید رکھتے، کبھی اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے، اور کبھی زیادہ سوچ کر خود ہی تک جاتے تھے۔ لیکن اب ہر بے بسی کے بعد دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ اب بس تو ہی کافی ہے۔ یہ الفاظ زبان سے اچانک نہیں نکلتے، یہ اس دل کی کیفیت ہوتی ہے جسے اللہ کی طرف بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ دعا اب صرف ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ اللہ سے بات کرنے کا سکون بن گئی ہے، چاہے اس کے حالات ابھی تک کیوں نہ بدلے ہو۔ اور یہی تو اللہ کی خاموش مدد کا حسن ہے، وہ پہلے دل کو سنبھالتا ہے، پھر زندگی کو۔ دوسری نشانی، گناہوں سے دل دور ہونے لگتے ہیں اور توبہ کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی ایک اور بہت خوبصورت نشانی ایسی ہے جن پر اکثر لوگوں کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ وہی گناہ جو پہلے اتنے بڑے نہیں لگتے تھے اب ان کے بعد دل بے چین ہونے لگتا ہے؟ پہلے انسان گناہ کر کے آسانی سے آگے بڑھ جاتا تھا، لیکن اب دل بار بار ملامت کرتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔
اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا تو اسے صرف اپنی سوچ یا کمزوری مت سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ کی خاموش مدد کی ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، اس کے دل کی حساسیت بھی بدل دیتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت محسوس ہونے لگتی ہے، دل بار بار استغفار کرنا چاہتا ہے، نیکی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان خود ہی ایسے ماحول اور ایسے صحبت سے دور ہونے لگتا ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہو۔ یہ تبدیلی زبردستی نہیں آتی، بلکہ اللہ اپنے فضل سے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ کسی بندے سے محبت نہ کرنا چاہے تو کیا وہ اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر گناہ کے بعد تمہارا دل بے چین سے نہیں بیٹھتا، اگر بار بار اللہ سے معافی مانگنے کا دل چاہتا ہے تو اسے صرف احساس جرم نہ سمجھو، یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ابھی بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کرو، اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہر دعا کا جواب ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ کی خاموش مدد اکثر حالات بدلنے سے پہلے بندے کو بدلتی ہے، اور جب بندہ اندر سے مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ اپنے فیصلوں کے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری نشانی، اللہ ایسے راستے کھولنے لگتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اللہ کی خاموش مدد کی اس نشانی کی طرف جس کا احساس اکثر انسان کو اس وقت نہیں ہوتا جب وہ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ کافی وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب انسان پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتا ہے تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ ہر لمحہ خاموشی سے اس کی رہنمائی کر رہا تھا، چاہے اس وقت اسے صرف بند دروازے ہی کیوں نظر نہ آ رہے ہو۔ ذرا اپنی زندگی کے کسی ایسے لمحے کو یاد کرو، تم پوری دل جمی کے ساتھ ایک ہی چیز مانگ رہے تھے، تمہیں یقین تھا اگر مل گئی تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم نے دعائیں بھی کی، کوشش بھی کی، انتظار بھی کیا، لیکن وہ چیز تمہیں نہ ملی۔ اس وقت دل نے یہی کہا ہوگا، یا اللہ آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور شاید تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اللہ خاموش ہے، لیکن پھر کچھ وقت گزرا اور اچانک زندگی نے ایسا رخ بدلا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ غور کرو، اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہر دعا کا جواب ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، وعدہ کیا کہ وہ اپنے بندے کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ کبھی اپنے دل سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ کیا اللہ کی خاموش مدد میری زندگی میں پہلے ہی شروع ہو چکی ہے اور میں ابھی تک اسے پہچان نہیں پایا؟ اللہ کی خاموشی اس کی دوری کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار یہی خاموشی اس کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے تمہارے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے، اس لیے زیادہ سوچنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اللہ کی خاموش مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کا دل اس وقت مایوسی، انتظار یا سوچنے کی وجہ سے بوجھل ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس کی امید بننے کا ذریعہ بنا دے، اور یہی ویڈیو اسے یہ احساس دلا دے کہ اللہ نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔